مہنور جو کہ اس قید میں اتنی ڈپریس ہو چکی ہے اور اپنی مامی کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گی، میری جان لے لیں گی تو وہ آپ لے ہی لیجئے، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب یہ جان ختم ہو جائے کیونکہ اب میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ادھر سیٹھ اکرم کی جو نوکرانی ہے اس کو مہنور پہ ڈے ون سے ہی ترس آتا ہے اور اسے مہنور ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہے، تبھی وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے، پر ظاہری بات ہے کہ وہ اسے یہاں سے بھگانے میں تو اس کی مدد بالکل نہیں کر سکتی کہ ایسے میں ان دونوں کو ہی جان کا خطرہ ہوگا۔ سیٹھ اکرم کی قید کوئی اتنی معمولی قید نہیں ہے بلکہ اس کی حویلی کے ہر دروازے پہ اتنے گارڈز ہیں کہ وہ ان دونوں کو بھاگنے کی صورت میں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ بہرحال وہ مہنور کو کہیں نہ کہیں سے نیند کی گولیاں لا کے دے دے گی شاید، اور مہنور جب وہ ساری گولیاں کھا لے گی تو بے ہوش ہو جائے گی اور اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع ہو جائے گی، اور اب سیٹھ اکرم کو یقیناً تشویش ہوگی۔ ایسی حالت میں وہ فوراً سے مہنور کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائے گا۔ سیٹھ اکرم خود سے تو ہاسپٹل مہنور کے ساتھ نہیں جا پائے گا کہ کہیں پولیس کا کوئی سین نہ بن جائے اور سیٹھ اکرم پکڑا نہ جائے۔ بہرحال وہ مہنور کے ماموں اور ممانی کو ہی اس کے ساتھ بھیجے گا۔ مہنور کے ماموں جسے کافی دنوں سے دکھایا نہیں جا رہا بلکہ سیٹھ اکرم کے پاس ظلم کرتی ہوئی بھی مہنور کی ممانی ہی دکھائی جا رہی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ماموں کو کہیں نہ کہیں اپنے خون کے رشتے کا احساس ہو چکا ہو کہ اس کی بہن کی آخری نشانی ہے اور بہن نے ساری کی ساری زندگی اسی ایک بیٹی کے پیچھے گزار دی، تو یقیناً ماموں خود بخود بھی یہی چاہتا ہو کہ کسی طریقے سے زین آ جائے اور مہنور کو یہاں سے رہا کرا کے لے جائے۔ ویسے بھی مہوش سے ان دونوں کو اس کام کے اتنے پیسے مل چکے ہیں کہ سیٹھ اکرم کا سارا قرضہ تو انہوں نے اتار ہی دیا ہے، تو اب وہ سیٹھ اکرم کے مقروض نہیں ہیں۔ اب بلا وجہ مہنور کی شادی سیٹھ اکرم سے کروانے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد تو صرف اور صرف سیٹھ اکرم کے قرضے سے جان چھڑوانا تھا اور اسی لیے ہی اس نے مہنور کا سودا کیا تھا، لیکن اگر یہ قرضہ مہنور کی سیٹھ اکرم سے شادی کے بنا ہی پورا ہو چکا ہے تو اب یقیناً وہ مہنور کا اتنا برا نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف زین نے ہر طرف پولیس کے ناکے لگا رکھے ہیں اور مہنور کو خفیہ طور پہ ڈھونڈنے کے لیے اتنی نفری لگا رکھی ہے کہ وہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، پھر چاہے ہاسپٹل میں ہی وہ کسی کو بھی دکھائی دی تو فوراً سے پولیس والے اس تک پہنچ ہی جائیں گے۔ ادھر ویسے بھی زین اس آدمی تک بھی پہنچ ہی چکا ہے جس نے افراز اور ماریہ کے بچے کو بھی مہوش کے کہنے پہ نقصان پہنچایا تھا۔ ماریہ تو لمبے عرصے تک اس بات کی گواہی دیتی رہی کہ میرے بچے کا خون کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ مہوش کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ بہرحال افراز اور زین کو تب اس کی بات پہ اتنا یقین نہیں آیا اور انہیں یہی لگا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے ماریہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے اور مہوش کے اوپر صرف الزام تراشیاں کر رہی ہے۔ مہوش خود بھی یہی سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب اس کی غلط فہمی ہو، آخر اس نے اتنا بڑا ٹراما جھیلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ صحیح سے کام نہ کر رہا ہو، لیکن اب جب جانی پکڑا جائے گا تو وہ اتنا کمزور نکلے گا کہ فوراً سے ہی پولیس کے 2-4 تمانچوں کے بعد ہی زین کے سامنے ساری پرانی غلطیوں کا بھی اعتراف کر لے گا کہ ہاں میں نے مہوش کے کہنے پہ ماریہ کا ایکسیڈنٹ کیا تھا تاکہ انہیں یہ خوشی ملنی نصیب ہی نہ ہو، لیکن ساتھ ہی بتا دے گا کہ اس میں آخر میرا کیا قصور، مجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میری ماں ہسپتال میں تھی اور پھر میرا کام ہی یہی ہے، تو آپ کا مجرم میں نہیں بلکہ مہوش ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا دے گا کہ مہوش نے اب بھی مجھے مہنور کو کڈنیپ کروانے میں ہیلپ کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے گھر سے دلہن بنی مہنور کو بے ہوشی کی دعا سنگھا کے کڈنیپ ضرور کروایا تھا، لیکن اب وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو کہیں کچھ پتا چلے گا تو وہ صرف اور صرف مہوش ہی ہے اور آپ لوگ مجھے مار پیٹ کر کے صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ میں نے جتنی انفارمیشن دینی تھی سب دے دی ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں تو مہوش کے سامنے بھی اور پولیس کے سامنے بھی میں یہ ساری باتوں کا اعتراف دوبارہ سے کر سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی زین کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ گنڈے بہت ہی خطرناک تھے، میں تو ایک معمولی سا کڈنیپر ہوں، لیکن ان گنڈوں کی پہنچ یقیناً بہت زیادہ تھی کہ ان کے چنگل سے مہنور کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔
اب تو زین کو مزید ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ماہنور پتہ نہیں کن ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔ بہرحال اس گنڈے جانی کو لے جا کے وہ مہوش کے فادر اور اپنی والدہ کی ساری غلط فہمی ضرور دور کر دیں گے، جو کہ مہوش کی چالاکیوں کو ابھی بھی اس کی معصومیت سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ مہوش زین کے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ہو سکتی ہے، جبکہ زین ڈے 1 سے ہی مہوش کی یہ ساری حرکتیں محسوس کرتا تھا اور مدیحہ بیگم کو اکثر ہی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ مجھے مہوش بالکل ٹھیک نہیں لگتی ہے، لیکن مدیحہ نے تو ایک ہی ضد پکڑ رکھی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف مہوش سے ہی ہوگی۔ اب یقیناً مدیحہ بیگم جب اپنی آنکھوں سے اس قاتل کی باتیں سنیں گی تبھی انہیں احساس ہوگا کہ مہوش کس قدر خطرناک عورت ہے، ورنہ ان کی بڑی بہو تو اکثر ہی کہتی تھی کہ مجھے مہوش ٹھیک نہیں لگتی اور اس کی اکثر حرکتوں پہ مدیحہ بیگم کو نظر رکھنے کے لیے کہتی تھی، لیکن مدیحہ بیگم یہی کہتی تھیں کہ وہ لاڈلی ہے اور اکلوتی بغیر ماں باپ کے پلی ہے، شاید اسی وجہ سے تھوڑی سی خودسر ہو چکی ہے، ورنہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے، یہاں تک کہ وہ تو اپنی خود کی بیٹی علیزہ کی بات بھی نہیں مانتی تھیں۔ پر اب ان کا سارا بھرم ٹوٹ جائے گا جب انہیں پتہ چلے گا کہ مہوش صرف بری نہیں بلکہ انتہائی خطرناک قسم کی عورت تھی، کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، اور اسے اس بات کا کبھی بھی افسوس تک نہیں ہوا، اور تو اور خود کی سگی بہن یہ جاننے کے باوجود کہ ماہنور اس کی سگی بہن ہے، یعنی اس کا خون کا اکلوتا رشتہ، پھر بھی اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ماہنور کو بھی پتہ نہیں کیسے ہاتھوں میں کڈنیپ کروا دیا۔ یہاں مہوش کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی ساری اصلیت سب کے سامنے آ گئی ہے تو پہلے تو مظلوم بننے کی کوشش کرے گی اور اپنے باپ سے کہے گی کہ مجھے بچپن سے آپ نے میری ماں سے بھی دور رکھا اور آپ کی محبت بھی مجھے کبھی نہیں مل پائی، انہی سب باتوں کی وجہ سے میں ایسی ہو گئی ہوں۔ لیکن بچپن کا ایسا کوئی بھی حادثہ اس قدر کریمنل مائنڈ انسان کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، تو یقیناً دلاور بھی اب کہہ دے گا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی جان بچانے کے لیے تمہیں بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں گا، تمہیں تو بچپن سے میں نے ساری آسائشیں دی ہیں، ہاں ٹھیک ہے کہ تمہیں باپ کی محبت اتنی نہیں مل سکی، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی خوشی تھی ہی نہیں، پر اس کے باوجود اگر تم نے یہ راستہ چنا تو یقیناً یہ تمہاری بری کمپنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر تمہارے اندر ہی ایسی چیزوں کے لیے خواہش ہوگی، لیکن ماہنور بھی میری بیٹی ہے اور اسے بچپن سے ہی واقعی ہی میری محبت نہیں ملی جس کا مجھے ریگریٹ ہے، اور اس وقت اس کو میری ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پھر چاہے تمہارے لیے کوئی بھی سزا ہونی پڑے۔ تو ایسے میں مہوش اپنی اصلیت سب کے سامنے دکھا دے گی اور کہا لگا کے ہنسے گی اور کہے گی کہ تو پھر ڈھونڈ کے دکھا دیجئے، ماہنور تو اب جن ہاتھوں میں ہے وہاں سے کبھی واپس آنے والی نہیں، اور دلاور سے کہے گی کہ آپ اپنی ایک بیٹی تو واقعی ہی کھو چکے ہیں، اب آپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی کھونا چاہتے ہیں یا اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اب کیا فیصلہ لیں گے دلاور اور زین مل کے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔